احباب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، آخر تک دیکھیے، تاکہ آپ کے جو بھی آپ کے کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی سوال باقی رہے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، آپ ذرا بھی ہچکچائیے مت، ہم سے آپ نیچے کمنٹ میں سوال وہ پوچھ سکتے ہیں۔ احباب جس طرح کہ ہمارے چینل کا معمول ہے، ہم ہر ویڈیو میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم اپنے باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب درود شریف کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھیں گے، جس کا عنوان جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے وظیفے کا عنوان ہے کہ کسی کے بھی دل میں اپنے لیے جو بھی کوئی اگر ہماری کوئی خواہش ہے کہ کوئی شخص ہماری وہ بات مانے، تو ہم کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے ہم کس طرح سے اپنی وہ جو جائز بات ہے اس کو ہم منوا سکتے ہیں۔ یہ آج کے وظیفے کا ہمارا عنوان ہے۔ احباب وظیفہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، یہ کوئی مختصر وظیفہ ہے، کوئی زیادہ لمبا بھی وظیفہ نہیں ہے، اور یہ صرف آپ کو 11 دن کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ احباب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ احباب درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ افضل اور بابرکت ہوگا۔ تو احباب آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے، سورہ یوسف کھولنی ہے، اور اس کی آیت نمبر جو 30 ہے، 30 نمبر جو آیت ہے اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں احباب، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 آپ نے 111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 111 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں احباب، آغاز میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر 111 مرتبہ آیت، اور پھر آپ نے 111 مرتبہ ہی دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ احباب یہ مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے 11 دن کے لیے کرنا ہے۔ احباب ابھی جو مزید سوالات جو آپ کے ذہنوں میں جنم لیں گے وہ یہ ہیں کہ ہم کس وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا ہمیں کس وقت یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ احباب یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، ان میں سے جب بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ اس نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیجئے۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا درمیان میں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ کوئی زبردستی یا کوئی اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسی نماز کے بعد یہ کرنا ہے یا مخصوص اوقات میں کرنا ہے۔ نہیں، آپ کے پاس 5 وقت ہیں، 5 نمازیں ہیں، کسی کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ احباب جو ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ جس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا جو تصور ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے والد سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے والد کا تصور ذہن میں رکھ کے، جس کو ہم عام الفاظ میں، عام فہم زبان میں نیت بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے اپنے والد کی یا جس کی بھی نیت آپ چاہتے ہیں وہ اپنے دل میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جب احباب آپ یہ وظیفہ 11 دن تک کم از کم کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے کام کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوئی اس کو اللہ پاک پورا فرمائے گا۔ احباب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وظیفہ ہے اللہ کا جو پاک کلام ہے، یہ صرف جائز کاموں کے لیے، آپ کی جائز خواہشات کے لیے ہی استعمال ہوگا، اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ احباب ناجائز کام آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی اگر ناجائز کام کریں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں بن سکے گا۔ ناجائز احباب ناجائز ہے، اور جائز جائز ہے۔ ہمیں اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو بالکل جائز مقاصد کے لیے پڑھیں۔ کسی بھی احباب جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے احباب کلام کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سے احباب اس کو
دوسرے مقاصد، بہت سے دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے مقاصد کے لیے اللہ کے کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح احباب، جس طرح منافقین مدینہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن کریم سے ایک آیت اٹھاتے تھے اور مسلمانوں کو سنانی شروع کرتے تھے۔ احباب، جس طرح کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو، احباب مشرکین مکہ مدینہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کریم کی یہ آیت مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کے اس کو ہائی لائٹ کر کے سنانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ دیکھو مسلمانوں، قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو۔ احباب، لیکن وہ منافقت سے کام کیا لیتے تھے؟ وہ اگلی بات مسلمانوں کو نہیں بتاتے تھے۔ اگلی بات کیا تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، قرآن کریم کی جو پوری آیت ہے وہ یہی ہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو احباب، وہ جب منافقت سے کام لیتے وہ آدھی بات بتاتے اور آدھی نہیں بتاتے۔ تو احباب، یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو منافق ہیں وہ قیامت والے دن جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی کہ منافقت کی جو سزا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ احباب، اس لیے آپ اللہ کے کلام کے ساتھ منافقت نہ کیجیے۔ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ اس کو غلط مقاصد کے لیے کبھی استعمال کرنے کا مت سوچیے۔ آپ اپنی جائز حاجات کے لیے اس کو استعمال کیجیے، ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا، آپ کی حاجات کو پورا بھی فرمائے گا، اور یہ اللہ کا ہم مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے۔